بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاة، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے کہ نہیں؟ کچھ علامت بتا دیں۔ دیکھو، منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق۔
اب عقیدہ تو دل کی بات ہے، وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے، نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا، وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے، اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہے ہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق، تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو، بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے 4 علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا، فرمائے نبی نے کہ منافق کی 4 علامتیں، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی، اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹوپی کرا رہا ہوں. اور اذا حدث کذبا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم بخت سچ بول رہا ہے یا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا، پھینکتے جاتے. تیسری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جاتی ہے، اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں، وہ سمجھ رہے ہو. اور ایک چوتھی علامت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے، اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے. دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا، بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے، تو ڈمکانا ایسا ہے، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑ دے مولوی کیسے ہوتے ہیں، ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں، مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے، گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے، اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو، پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا، یہ اس کی علامت ہے اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے. اچھا بھائی، مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، حیات پر قرآن سے دلائل پیش کریں. ابھی کیا معاشرتی علوم کا پرچہ حل کرنا ہے آپ نے، کیا اس پہ دلائل پیش کریں؟ تو پورے میرے بیانات انہی ٹاپک پر ہوتے ہیں. میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں. بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو، عزت دو، اس کی رسپیکٹ کرو. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے، اماں آپ کی بہو ہے، لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آرڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو، طنز والا لہجہ نہ ہو. سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا، گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے، پتہ ہے آپ. اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے، بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے. اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا، تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے، تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی. وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی، پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی. تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں. اسی طرح اگر اماں کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لے تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا، اماں کو آگے سے رپلائی نہ کرنا. کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی 2-4 چیزیں یہ ہیں، پھر بھی پڑھنا پھر بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا آ گیا، ہنسی خوشی نہیں گزرے گی. ایسے ہی اللہ میاں چاہتے ہی ہے کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں، یہ اللہ کی منشا ہے. خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں. آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. بھائی شوگر اس طرح سے ہوتی ہے، یہ احتیاط کرو تو شوگر نہیں ہوگی. ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے، یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا. ڈاکٹروں کی پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر. اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے، گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں، یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے. اتنی ورزش، یہ فلانا ڈمکانا، ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا؟ کیا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت، فلاں نے ساری چیزیں کی تھی، اٹیک سے ہی مرا تھا وہ، ٹھیک ہے نا. فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے اس دن جس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے. کریلے کا جوس پیا تھا اور شوگر، حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے. تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی. تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھائی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ اور کرنا چاہیے، اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے. پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی، ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا، سب کچھ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں نے اس دنیا کو ٹینشن فری بنایا ہی نہیں ہے. اچھا ایک ٹینشن ختم ہوگی نا تو دوسری ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی. بعض دفعہ جو چیز ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے سارے مزے دنیا میں میرے بھائی اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں. تو جب شادی ہوگی تو بیوی کتنی بھی اچھی ہو، تھوڑے دنوں کے بعد پھٹا
منہ سے بول لو تاکہ یاد رہے آپ کو. ہوگا. شوہر کتنا ہی اچھا ہو, تھوڑے دنوں کے بعد عورت کا اس سے جھگڑا ہوگا. بیوی کتنی اچھی ہو, کیونکہ اس لیے لڑتے ہیں یہ کمبخت. بیوی کا اچھا ہونا ہی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. شریف بیوی مل گئی, اب وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہے, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لڑائی نہ ہو, لیکن مرد اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں گھر دیر سے آتا ہوں تو یہ پوچھتی نہیں ہے, لڑتی نہیں ہے, جتنا خرچہ دے دیتا ہوں اس پہ گزارا کر رہی ہے, تو وہ اور ہاتھ دبانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میری اتنی اچھی بیوی مل گئی تو اگلی عید پہ میں ڈبل خرچہ دوں گا اس کو, نہ نہ نہ, وہ کہے گا یار یہ تو بیوقوف مل گئی ہے, تو وہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دے گا. وہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت کر رہی ہے تو ایسا کام لینا شروع کر دیتا ہے, اس کا آرام, اس کے نیند کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو انسیکٹس ہیں یہ بعض دفعہ شوہر کے ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں پوری زندگی کبھی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوئی. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں, حالانکہ بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے, وہ پوری زندگی میں میرے اور میری زوجہ کے درمیان کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی ہے. ایسے خاندانی لوگ بھی ہیں دنیا میں, رہے ہیں. لیکن آج کل پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی نیک بیوی مل گئی تو آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اب نارمل ہے, یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چھوڑ دی ہوئی ہے جو اتنی ہنسی کو زندگی گزار رہی, مجھے تھوڑی سختی کرنی چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی یہ تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے, جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے, جب پیزے کے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے, اور ماشاءاللہ جب 12 بجے سو کے اٹھو تو 12 بجے سو کے اٹھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا ٹھیک, تو پھر وہ اور نہ چھوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے, تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے. اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے, اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے. تو اسی طرح چلے گا گھر, ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو, تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو. اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دیر. جو تجربے کار, میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی, کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا ہو نا, چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں, تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے. اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو. یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی, پھر واپس نیچے آتی ہے, پھر آرام سے ہنسی خوش زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک. اب سمجھ جاؤ جب 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڈا, تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہو یار, تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی, اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے, نارمل. ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو, اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, تو گھر کو جڑ جائے گا. تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے, تو ذہنی طور پر کیا رہو گے, تیار. اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے. یہ جو وقتی طور پہ ایک پھڈا ہوتا ہے نا, یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے, کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے, انہوں نے کہا WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا. یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں. بھائی سال میں ایک آدھ دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے, 2 سال میں ایک آدھ دفعہ موشن لگ گئے, اس ٹائپ پہ چلتا رہتا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار, یہ ابھی کیا, یہ تو چلے گا, ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے. بیماری سے وہ بیمار کہ جو, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. شوگر کا مریض بیمار ہے, ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے, بیمار ہے, کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے, بیمار ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے, 20 قسم کی بیماری. لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. جن کو یہ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو. یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبھار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے, کبھی کبھار, ایسا نہ ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے منہ میں جا کے چھینک رہا ہوتے بعض لوگ, کبھی کبھار. تو یہ اچھا ہوتا ہے ایسے. یہ آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کی مثال ایسے, جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے. جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگ ہی نہ لڑی ہو, وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا, فوج نے دفاع کیا, کبھی ادھر سے بغاوت, کبھی ادھر سے, جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں, جنگ لڑنا بھول جائیں گے. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم, جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں, تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے, ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے, تو وہ کیا رہیں گے, اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے, اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ, اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں,
تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے, وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے, یا کوئی ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا, وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو, جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتا چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے, کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا کریں, اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ, یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے, یار چلاؤ یار. تو عورت بھی برداشت کر لیتی ہے, تھوڑے دنوں میں بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, چلو یار. تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی ہے. جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ گھر چلا سکتا ہے, نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں. وہ بھائی اسی لیے پیدا کرو گے تھوڑا لڑیں آپس میں, کیونکہ اگر بچے 1-2 ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے, ان کی ساری چاہتے ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں. ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. بچہ بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 1 دفعہ بھی نہیں سوچتا. وہ کیا کرتے ہیں, ادھر مار دیا ادھر. ایک ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا, اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا, خیر ٹھیک, بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر بھی ٹھیک ہو گیا. تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں, تو ٹائم بھی لگا, یہ بچے کے لیے کیا ہے, تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا, تکلیف ہو رہی ہے, 1 ہفتہ روئی چیخی چلائی, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ. وہ بچے کیا کرتی, 2 دن میں زخم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ, تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی. تو بچے مارتے بھی ایک دوسرے کو, ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہے. ہاں بڑے ہو کے نہ لڑے وہ, بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں, تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ, کہ رکشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے, گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے, ہاں بھائی اتنے پیسے, نانی کے جانا ہے, والدہ کے جانا ہے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے. بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں, میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے, اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے, میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہو, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. تبھی تو انگریز کتے, ہمارے ایک امریکہ میں رشتہ دار ہیں, پرسوں ان کا فون آیا, وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں, آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, یہاں گورے, یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی, وہ بیان سنتے بھی ہیں. تو کہہ رہی میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں, نہیں خاندانی گورے ہو گئے نا, فیملی والے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی؟ FRC جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, تو جگہ ہوگی کھانے میں اتنے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ, انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک فیملی. وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے, کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, بھائی دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس 2 کتے ہیں. ابے میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بس کرو, FRC میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی؟ ادھر بھی فیملی, ان کے 2 کتے, وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی, فیملی والے لوگ. تو کیا بات کر رہا تھا, ادھر کدھر سے چلی گئی. ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی؟ تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو؟ انسان بہتر نہیں ہے کیا؟ اولادیں پالو نا. تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کرایہ دو کر, میں نہیں دوں گا, ایسے نا. وہ پھر وہ جیسے, اچھا اتنے میں کیا ہوا, میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی. تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا, وہ بھی میرا خیال ہے 7 سال یا 6 سال کی ہوگی بڑی والی. اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے. اب مجھے یاد نہیں کیا بات. وہ بڑی گئی, تباہ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. مجھے غصہ بھی آ رہا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہے.
کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا. اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے, اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے. وہ 6 سال والی گئی, 5 سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ, اور وہ چیخ کے رو رہی ہے, میں اس کو چپ کرا رہا ہوں. مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا. تو وہ کیوں لگا دیا اس نے؟ بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤں. ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے. اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ کھڑی بھی ہے جا کے. تو غلط ہے, تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے, لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے؟ جو چھوٹی والی کا, جس کو تھپڑ بولو لگائے. اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے. کیونکہ لبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تعامل پیدا کر. تھپڑ کھلانے کا تعامل نہیں پیدا کر رہے الحمدللہ. ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو. اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے, پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی, نہ ساس کی برداشت ہوگی, اور پھر ساس بننے کے بعد بہو کی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے. کسی کے کوئی برداشت, پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے. کتے کو برداشت کریں گے بس, یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا. سمجھتا نہیں ہے بات کو. تو اس لیے جو نیچرل ہے اس کو میرے بھائی نیچرل بن میں آ نہیں رہا لوگوں کا. برائے مہربانی یہ کیا لکھا ہے؟ ہمارے ہاں جہیز کا تو رواج نہیں ہے, لیکن لڑکا لڑکی والوں کو پیسے دیتا ہے, لیکن اب ہو رہا ہے کہ لڑکی شادی نہیں کر پاتا. جیسے کہ حق مہر 80 تولہ سونا. 80 تولہ سونا حق مہر ہے تو زرداری سے رابطہ کرو. یہ بھی ظلم ہے یار. جہیز نہیں ہے لیکن لڑکے سے اتنا لے لیتے ہیں. جن جگہوں پر بھی نکاح مشکل ہے وہاں پر زنا عام ہو جاتا ہے, لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. مفتی صاحب کیا امام کے پیچھے مقتدی سمیع اللہ پڑھے گا؟ نہیں, صرف ربنا لک الحمد پڑھے گا مقتدی. رکوع اور سجدے کی تسبیح کی تعداد کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے داق عدد میں پڑھیں, 3 5 7 9 11 بہتر یہ ہے. السلام علیکم, ایک سوال میرا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. کرپٹو کرنسی پر کئی دفعہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم پہ گن پوائنٹ پہ مجبور ہیں ہمیں کہنے پر کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. تو بھائی یہ اس کے آگے جو سائیڈ ایفیکٹ آنے والے ہیں نا وہ بہت ہیں, اور بہت سے کو سائیڈ ایفیکٹ تو آ چکے ہیں. فرار ہو گئے ہیں, ملکوں سے بھاگ گئے ہیں, لوگوں کا پیسہ. یہ ایک ہوائی کرنسی ہے. دیکھو کرنسی کا بنیادی مقصد کرنسی برائے کرنسی نہیں ہوتا. کرنسی ہوتی ہے چیزوں کو کی خرید و فروخت کے لیے. اب کرنسی ہی یہ اصل مقصد بن جائے تو وہ اس سے معیشت میں توازن نہیں رہتا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. احتیاط اسی میں کہ آپ اس سے ایوائڈ کریں. السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ اس ایک دم سے جو پیسہ کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا, یہ شوق بہت برا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اسٹرگل کرو, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, کبھی آ جاتا ہے کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا میں کل سے گاڑی میں گھومنا شروع کرتا ہوں, یہ دماغ سے نکال دو. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو. قناعت سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے. اور اگر آپ نے کوشش کی نا میں ایک دم سے آ جائے پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے, پھر تو دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار. میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں, ہم یہی نیت سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش. ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے, میرے پاس تو کیا ہوتا تھا. میرے پاس ہم نے تو کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں. تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تو لگتا تھا. قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت 2 ٹائم کا کھانا ہے, اگر 3 ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے, سمجھتے ہو. اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دے, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی, گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو, دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, تو بس بہت ہے. چائے کرائے کا ہو تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے.
اور سواری میں اگر آپ کے پاس پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ، تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 125 ہے تو لگژری ایک گاڑی ہے، تو پھر تو ہٹو بچوں. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی بھی آپ نے اچھی کرو، تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا. زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں، مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائے، اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق، یا تو ہم نے اللہ کے لیے پوری قربانی دی ہو نا. ہم کر کیا رہے، ہمارے اعمال کیا ہے. ہمیں تو ایک نوالا بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. آج سے نہیں، ہمیشہ سے. آج سے نہیں. آج تو لوگ ریوو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو. یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے، ریوو دیکھ کے کئی آج سمجھنا کسی کو. زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہو. اس لیے دیکھو، جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ، دل سے غریب نہ ہوا کرو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو، دل سے مالدار ہو، وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا، جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو. بولو بھائی میری ضرورت 2 ٹائم کی روٹی تھی، لیکن اللہ نے کیا دیا مجھے 3 ٹائم دیے. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی، لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے؟ کبھی پراٹھے کھلاتا ہے، کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی. مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی، لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں، اس پہ کیا کر رہا ہوں، یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے، پراٹھے بھی مل جاتے ہیں، اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے یار، کیا ہو گیا ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب ایسا نہ ہو آپ ملائی کے ہدیے لانا شروع کر دیں. ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم، وہ ہوتی ہے اٹ از کالڈ ملائی. جو فریج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے. اور آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چیزیں، پہلے منع کر رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کھاؤ. جب خود چکھ کے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزہ آیا، انہوں نے کہا کھاؤ. پہلے منع کرتے تھے ڈاکٹر. اچھا خیر، تو بھائی شکر کرو. اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہے، بتانے مقصد ہے. ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہوں. بولو بھائی اتنی نعمتیں، نظر لگنے کا خطرہ ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا. لوگ جب میں کہتا ہوں نا اپنے بارے میں سوچتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے عیاشی کر رہے ہو. تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نعمتوں میں خوش تھے. جب ہماری تنخواہ ہوگی، میرا خیال ہے 4,000 مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے، اس میں گزارا کر رہا تھا میں، اور 10-15 وہاں سے مل رہے ہوں گے. تو اس میں بھی ہمارا یہی سوچ تھی کہ عیاشی کر رہے ہیں بھائی. ہم تو پراٹھے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے، تو ہم اس میں بھی عیاشی کر رہے تھے. 2-3 ٹائم کی. آپ کہتے ہو کہ وٹامن پورے نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ملے. اور بھائی غریب کا اللہ نے صحت کا اصول کچھ اور رکھا ہے، امیر کی صحت کا اصول. امیر کو سارے وٹامنس چاہیے، ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نہ مرے گا وہ. غریب کو کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے 100 سال. ابھی میں گاؤں میں گیا، میں نے ولاگ بنایا، اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. شہد لینے گیا تھا میں، پہاڑوں پہ چڑھ کے چھتے اتارے ہم نے وہاں سے. تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹرویو لیا. ابا کی عمر 100 سال، ابا کی عمر 90 سال. کھاتے کیا ہے؟ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبھار مرغی کا انڈا، ان 3 چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں. روٹی کھاتے ہیں اور بکری کا دودھ پیتے. وٹامن سی کہاں گیا؟ وہ تو بہت ضروری ہے نا. وائٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ کیا روٹی میں وائٹامن سی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا بکری کے دودھ میں وائٹامن سی ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ نہیں ہے. تیسری چیز کبھی کبھار انڈا. چوتھی کوئی چیز ان کی خوراک میں نہیں ہے. میڈیکل سائنس تو کہے گی وائٹامن سی تو ڈیلی بیسس پہ چاہیے آپ کو، کوانٹٹی چاہیے اتنی، ان کو تو نہیں چاہیے. 90 سال 99 سال. تو غریبوں، میں نہیں کہہ رہا میڈیکل سائنس کی رپورٹ غلط ہے، وائٹامن سی چاہیے ڈیلی، ورنہ مسولوں سے خون آتا ہے، نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے. غریبوں کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے میں تیری ڈیوٹی. صحرائی آدمی پوری زندگیاں ستو پھاک کے گزار دیتے ہیں. تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے ڈال دیے ان میں. اللہ میاں نے بولا تمہارے یہ والے سافٹ ویئر ہیں. تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اتنی گلاس پانی پیو. اتنے صحابہ کے دور میں یا صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا. عرب لوگ پانی کی حفاظت پیسے سے زیادہ کیا کرتے تھے. اتنا تھوڑا پانی پیتے تھے پھر بھی. تو جو جہاں آپ رہتے ہو نا، باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے کیا کر لیتی ہے؟ ایڈجسٹ کر لیتی ہے.
تو جب پیسے ہیں تو وٹامن سی بھی لو, کینو مالٹے بھی کھاؤ, لیمن بھی, انار بھی. نہیں ہے بولو میرا اللہ مجھے صرف پراٹھے پہ سیٹ کر دے گا, سارے میرے وٹامنز منرلز کس سے پورے ہوں گے؟ پراٹھا تو غلط ہے, روٹی سے. وہ اچھا اتنا لگتا ہے منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے, تو روٹی پہ اللہ سیٹ کر دے گا. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. ہمارے حضرت کا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ان کی اہلیہ بیمار تھی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ ان کو آپ پھل کھلائیں, سیب, انار, انگور, یہ چیزیں کھلائیں. حضرت فرماتے میری تنخواہ اتنی تھی میں پھل کھلا ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں نے خود 2-3 دفعہ اپنے شیخ سے واقعہ سنا. لیکن حضرت اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے؟ بادشاہ. تنخواہ یہ تھی, اتنے بڑے بادشاہ کے لوگ, حضرت کہتے ہیں لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آ رہے ہوتے تھے کہ یار اس آدمی کو بھی ٹینشن بھی نہیں دیکھا ہم نے, تو یہ تو بڑا اچھا, لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے, تو اس کو کبھی ٹینشن بھی نہیں دیکھا. لباس اچھا اس لیے کہ ہر وقت کس طرح ہوتا تھا, اور وہ چلتا کئی بہت عرصے تک وہی لباس تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے کہا نا ان کو پھل کھلائیں, حضرت فرماتے میرے پاس تو پھل کے پیسے تھے نہیں. میں نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں, اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا, 1 چمچہ صبح, 1 چمچہ دوپہر, 1 چمچہ. ایک غریب کو ڈاکٹر نے کہا نا 1 چمچہ صبح کھائے, 1 چمچہ شام. اس نے کہا اتنے چمچے کہاں سے لے کر آؤں گا ڈاکٹر صاحب. تو ٹھیک, تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے کہا میں تو غریب, میں تو پھل نہیں کھلا سکتا. گھوڑے کا گوشت, اسما بنت ابی بکر سے گھوڑے کے گوشت کے جائز ہونے کی بہت سارے دلائل ہیں, تو ہم حرام نہیں کہتے گھوڑے کے گوشت کو, مکروہ اور ناپسندیدہ کہتے ہیں, کیونکہ حدیث میں جواز بھی ثابت ہے. اس پہ ایک تفصیلی فتویٰ ہم نے لکھا ہے پورا مدلل کر کے, وہ کسی وقت میں سنا دوں گا پڑھ کے. تو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے, دیکھو ایک صرف حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا, دوسری طرف حدیثوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے سورہ نحل میں نا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو نعمت کے طور پہ اللہ نے بیان کیا, جو چوپائے ہیں, گائے, بکرے وغیرہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, گھوڑا, خچر اور گدھا اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو. تو کھانے والے جانوروں کا اللہ نے سورہ نحل میں الگ ذکر کیا, اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے, اور سوار ہونے والے جانوروں کا اللہ نے الگ ذکر کیا کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سواری بنایا ہے. تو یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے گھوڑا اصل وضع کے اعتبار سے کھانے والا جانور نہیں ہے. تبھی نہ بقرعید میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ ولیموں میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ مسلم سوسائٹی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے گائے بکرے کا گوشت قصائیوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوتا ہے تو گھوڑے کا گوشت لٹکا ہوا. لیکن دوسری طرف چونکہ حدیث میں جائز بھی ہے, یعنی کھانا ثابت بھی ہے, تو اس لیے بیچ کا قول کیا ہے, اعتدال والا قول کیا ہے کہ ناپسندیدہ ہے. کوئی کھا لے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے کتا کھا لیا, صحیح ہے نا, کتے کی طرح کوئی چیز کھا لی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ نہ کھائیں, اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی رد نہیں کرتے. اچھا میرے بھائی گھوڑے گدھے کی اور چیزیں کم ہو گئی ہیں یار. تم دوسرا, گھوڑے کو کراہت اس لیے بھی ہے کھانا کہ وہ آلہ جہاد ہے. وہ کیا ہے؟ آلہ جہاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس یہ بہت ہو گیا, آج گھر بھی جانا ہے, یہ بیچارے گارڈ بھی کب سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہو گیا, باقی پھر اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ, گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے. تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس خیر سے مراد ہے مال غنیمت اور اجر اور ثواب. آج بھی گھوڑا ہر دنیا کی فوج استعمال کرتی ہے. اس سے یہ بھی معجزات میں شامل کیا گیا اس حدیث کو. نبی نے فرمایا گھوڑے سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا. حالانکہ آج ٹینکوں کا دور ہے, لیکن دنیا کی ہر آرمی کے پاس گھوڑے آج بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں زمین پہ جہاں نہ ٹینک جا سکتا ہے, نہ بختر بند گاڑیاں جا سکتی ہیں, وہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے نبی نے فرمایا گھوڑے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے. تو جو جہاد کا آلہ ہے اگر آپ اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دو گے تو جہاد تمہارا باپ کرے گا. پھر مطلب یہ جہاد تمہارا باپ کرے گا. اس لیے وہ زینت ہے سواری کے لیے. تو اس کو گائے پہ سوار ہوتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا, بکرے پہ تو ہو ہی نہیں سکتے, گدھے پہ بھی سوار ضرورت کے وقت انسان ہو جاتا ہے, لیکن جو گھوڑے پہ جب پشت پہ انسان سوار ہوتا ہے تو متنبی کا شعر یاد آتا ہے, اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی 1200 سال پہلے شاعر گزرا ہے, اس نے کہا مرد کے لیے سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے. جو گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہے ہیں نا آج, فخر کرتے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ پکڑا گیا, ادھر برساتی نالے میں گھسا ہوا, انٹرنیٹ کیفے میں گھسا ہوا ہے. یہ گھٹیا پن ہے, بھنگی چماروں والی زندگی ہے جس کو تم نے اپنا دوست بنایا, جس سے تم دل کی باتیں شیئر کر رہے ہو. بیوی تو صحیح ہے, یہ تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے. بھنگیوں گدے گھوڑے نکاح نہیں کرتے, وہ فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں. تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ
एक्सेप्टेबल है ही नहीं, वो रिश्ता ही नहीं है, वो भंगियों चमारों वाला काम है जिस पे तू फख्र कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मिले। भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, कोई लीगल तो रिश्ता है नहीं है, किसी भी वक्त जा सकती है। इसका मतलब तेरी गर्लफ्रेंड कभी वसीम की गर्लफ्रेंड बन सकती है, कभी सत्तार की बन सकती है। तुफ है तेरे मुंह पे यार, तू ऐसी को लेके घूम रहा है कि जो कोई भी किसी भी वक्त किसी बीवी अपनी होती है, जब तक आप तलाक नहीं देंगे किसी और के निकाह में नहीं जा सकते। उसमें इंसान फख्र करता है मेरी है, मेरी है। गर्लफ्रेंड में जो कह रहे हैं मेरी है, चमाट लगाया कर, बकवास कर रहे हैं, तेरी कहां से है? अभी तेरी जेब में पैसे खत्म हुए उसकी हो जाएगी, फिर उसके पास पैसे खत्म हुए उसकी, या तुझे फालिज हो गया उसकी। बीवी थोड़ी आसानी से छोड़ती है, वो तो अदालतों ने बीवी और गर्लफ्रेंड का फर्क खत्म कर दिया, उनको भी तलाक का इख्तियार दे दिया। वरना इस्लाम में ऐसा नहीं है, बीवी मेरी है भाई, जब तक मैं तलाक नहीं दूंगा ये मेरी रहेगी, उस पर फख्र कर सकता है इंसान। तो मुतनब्बी ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि बेहतरीन हम नशीन जिसके साथ आप टाइम पास करते हुए अच्छे लगते हो वो क्या है? किताब। अच्छा लगता है आदमी बैठा हुआ हो, स्टडी कर रहा हो, मुताला कर रहा हो, चश्मा यूं करके देख रहा हो, फिर यूं करके देख रहा हो, पढ़ा लिखा लगता है कि नहीं लगता? मैं गलत कह रहा हूं क्या? बहुत अच्छा, कभी बैठे किताब लेके ना इस मुताला करें, ऐसा लगता है आदमी को अपने आप से मोहब्बत हो जाती है, लगता है कोई पढ़ा लिखा आदमी। दूसरा उसने कहा कि मर्द के लिए बेहतरीन हमनशी किताब है, और बेहतरीन मकाम कौन सा है मर्द के लिए जिसपे मर्द बहुत ही अच्छा लगता है? आप कह सकते हो भाई मर्द के लिए सबसे बेहतरीन मकाम ये है कि वो कायद आजम के मजार पे एक बेंच पे बैठा हुआ है, स्टूल पे नहीं, पत्थर पे नहीं, प्रॉपर बेंच पे। हमनशीन कौन है? गर्लफ्रेंड है, और खुद कहां बैठा हुआ है? बेंच पे बैठा हुआ है। वरना हर आदमी को आजकल कायद आजम के मजार पे जगह मिलती नहीं है, इतनी डेटें लग रही हैं कि वहां इतना नहीं है। यूनिवर्सिटियों में भी अब हर जगह। मुतनब्बी कहता है बेहतरीन हमनशीन क्या है? किताब है, और बेहतरीन मकाम मर्द के लिए वो बेंच नहीं है, या दरख्त का छप्पड़ नहीं है, या यूनिवर्सिटी के कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहां छिछोरी हरकतें कर रहा है बैठ के। सबसे बेहतरीन मकाम मर्द के लिए खैरु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन। उसने ये नहीं कहा दौड़ते हुए घोड़े की पुश्त, ना ना ना, उसने कहा तैरते हुए घोड़े की पुश्त। ऐसे भाग रहा हो जैसे तैर रहा है। तैरने का मतलब झटके ना आ रहे हो घोड़े पास। घोड़े ऐसे होते हैं भागते हुए उनको मौत आती है, उछलते रहते हैं, फुदकते रहते हैं। ऐसे स्मूथली भाग रहा हो ना, तगड़ तगड़ करके दौड़ रहा हो, और आप उसकी पुश्त पे लगाम देके बैठे हुए हो। का मर्द के लिए सबसे इज्जत वाला मकाम ये, और सबसे बेहतरीन हमनशीन क्या है? किताब है। ये वंस अपॉन अ टाइम हुआ करता था। घोड़े की जगह व्हीलियों वाली बाइकों ने ले लिए, जो थोड़ी देर की व्हीली होती है, उसके बाद स्लिप होता है और सर के सड़क पे 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी कल मैंने एक बच्चे को देखा साइकिल पे व्हीली लगा रहा है। मैंने कहा बड़ा होकर ये 2 या 4 हिस्सों में डिवाइड होने वाला है, अल्लाह बचाए। क्योंकि अभी साइकिल है ना, कल बाइक पे इसको कुछ ना कुछ होगा जरूर। जब ये बाइक पे बैठेगा ना तमीज से नहीं चलाएगा, इसको लगेगा कि यार थोड़ा सा उठाओ, तो चंद दफा ये ऐसे बाइक उठाएगा, लोग कहेंगे वाह 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 वाह, उसके बाद ज्यादा फ्री होगा, फिर एक दिन कहाँ होगा? सर इसका खुला हुआ होगा। तो इसके अब्बा अम्मा को समझाओ कि अभी साइकिलों पे व्हीलियां लगाने से लोगों रोक लो ताकि आगे ना लगाइए। खैर सबसे बेहतरीन मकाम घोड़े की पुश्त है, तो घोड़ा सवारी के लिए है। अबू हनीफा ये कहते हैं घोड़ा किसके लिए? फखर के लिए, सवारी के लिए। उसकी पुश्त पे बैठ के दौड़ लगाएं। कराची में जगह नहीं मिलती, हम गए थे साहिल समंदर पे, हमने घोड़ा किराए पे लिया, थोड़ा सा भगाया उसको, उसने कहा भाई उतर जाओ, ये मर जाएगा घोड़ा। उसने कहा ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा या रहने दो। हमने कहा फिर छोड़ो, हम वैसे ही खुद ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो जगह नहीं है यहाँ पे, सड़कें ऐसी हैं, रोड ऐसे हैं, तो घुड़सवारी सीख ही नहीं सकते आप यहाँ पे। लेकिन नबी ने जो फरमाया ना इसमें जिहाद है, तो नबी ने भी इसको खाने का आला करार नहीं दिया। तो जरूरत के वक्त खा लिया जाए, हराम नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो चीजें खा रहे हैं ना, काइंडली वही खाते रहें। बकरा खाया करें, गाय खाया करें, भैंस का गोश्त खाया करें, मुर्गी खाया करें, और भी बाकी दाल रोटी खा लिया करें। घोड़ों पे फिलहाल ना आया, ठीक है ना, क्योंकि घोड़े से आगे फिर गधा है। एक स्टेप के बाद क्या है? तो मैं हराम होने का फतवा नहीं दे रहा, ये पहले बता दूं, लेकिन इसको शरीयत ने प्रोमोट नहीं किया है। और इस्लामी कल्चर में इसी वजह से इसका रिवाज नहीं है खाने का। इसी वजह से अगर इतना शरीयत ने इसको प्रोमोट किया होता तो रिवाज होता ना खाने का, हमेशा से लोग खाते आ रहे होते, तो नहीं खाते आ रहे। इसलिए कि आला जिहाद है, सवारी का आला है, उस पर बैठे, उसको वैसे भी काटते हुए इंसान को शर्म आती है। ऐसी चीज थी जो बैठ के आप उस पर फखर करते, उसको ही काट के खा गया। तो काइंडली ये काम आप काइंडली ना करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें।